सक्सेस का लफ्ज, कामयाबी का लफ्ज हर एक को बहुत अच्छा लगता है। हर शख्स चाहता है कि वो दुनिया में कामयाब तरीन इंसान की हैसियत से जिंदगी बसर करे। जब वो मरे तो लोग उसको अच्छे नाम से याद करें, दुनिया में रहते हुए उसको इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो, सुकून नसीब हो, और जब अल्लाह के हुजूर हाजिर हो तो अल्लाह ताला भी उससे खुश और राजी हो। ये चीज कैसे हासिल हो? वो कौन से काम है जिनको करके हम ये मकसद हासिल कर सकते हैं? तो यहां इस आयत में वो काम बता दिया गया कि अगर कोई शख्स ये काम करेगा तो उसका रब भी उससे राजी होगा और वो कामयाब लोगों में शामिल हो जाएगा। वो काम है रिश्तेदार, मिस्कीन और मुसाफिर को उनका हक देना। आमतौर पर ये तीन तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ एहसान किया जाए तो जवाब में कुछ मिलता नहीं, यकतरफा तौर पे करना पड़ता है। रिश्तेदार अमूमन लेने को अपना हक समझते हैं, लेकिन जवाबन देना वो अपना फर्ज नहीं समझते। आप उनको सारी जिंदगी भी देते रहे तो बसा औकात वो राजी नहीं होते, खुश नहीं होते। तो इंसान सोचता मुझे क्या मिला, मुझे क्या हासिल हुआ, मैंने इतना किया लेकिन मुझे तो कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला, लिहाजा आज के बाद मैं तो किसी के साथ कुछ नहीं करने वाला। और शैतान उसको बार बार परेशान करता, मायूस करता है कि लोगों के साथ अच्छा करके तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, इसलिए तुम भी अब अपनी फिक्र करो, लोगों की फिक्र छोड़ दो। लेकिन जिस शख्स को यह मालूम हो कि रिश्तेदार तो नहीं राजी होते, रिश्तेदार नहीं राजी होते तो ना हो, लेकिन मेरा रब तो राजी होगा, मैं तो कामयाब हो जाऊंगा, तो वो फिर बगैर किसी सिले की तवक्को के, बगैर किसी नतीजे के यकतरफा तौर पर रिश्तेदारों को देते रहते हैं, उनका हक अदा करते रहते हैं, उनके साथ हुस्न सुलूक करते हैं। इसी तरह मिस्कीन जो खुद जरूरतमंद है, हाजतमंद है, जब आप उसकी मदद करते हैं तो वो मिस्कीन जवाबन आपको कुछ नहीं दे सकता। लिहाजा इंसान की एक बहुत बड़ी कमजोरी है कि जहां से उसको कुछ फायदा हासिल नहीं होता वहां वो कुछ करना भी नहीं चाहता। लेकिन जिसको ये मालूम हो कि सबसे बड़ा फायदा रब की रजा है और वो मिल जाएगी, तो वो फिर इस काम में पीछे नहीं रह सकता, वो दिल की खुशी के साथ और दौड़ दौड़ कर इस काम को करेगा। फिर इसी तरह मुसाफिर किसी भी जगह वक्ती तौर पर आते हैं और फिर चले जाते हैं। बाज़ औक़ात वो किसी चीज के जरूरतमंद होते हैं। एक शख्स अपने घर में बहुत अमीर भी हो सकता है, उसके पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जब वो सफर में निकलता है तो जरूरतमंद हो जाता है। चाहे आप किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी आप जाकर रहें तो छोटी छोटी चीजों की आपको जरूरत पड़ जाती है। कितने भी उन्होंने एहतमाम कर रखे हो फिर भी आपको कुछ ना कुछ कम पड़ ही जाता है। लेकिन मुसलमान माशरे के ऊपर क्या जिम्मेदारी आयद की गई कि मुसाफिर कोई भी हो, यहां ये नहीं कहा कि जो गरीब मुसाफिर हो या जो लुट जाए या जिसकी जेब कट जाए तो तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो और उसके घर वापस जाने के लिए किराए का बंदोबस्त कर दो। नहीं, मुसाफिर कोई भी हो, उसकी इज्जत व इकराम, उसका एहतराम, उसका हक देना, ये अल्लाह की रजा हासिल करने का जरिया है। फिर इसी तरह सूरत अन-निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। और अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो। यानी रिश्तेदार आपस में एक दूसरे से जब हक लेना चाहते हैं तो अमूमन अल्लाह का वास्ता देते हैं कि खुदा के वास्ते ये काम कर दो, ये बात मान जाओ, चाहे अपने बच्चों के साथ मामला हो या बाज़-औक़ात वालिदैन या और बहन भाइयों के साथ। तो फरमाया कि तुम उस रब से डर कर एक दूसरे का हक पहचानो और उसको अदा करो, और रिश्तेदारों के हुकूक का खास ख्याल रखो, अरहाम का ख्याल रखो, उन ताल्लुकात को बिगाड़ने से परहेज करो। और ये कब हो सकता है? जब इंसान को अल्लाह का डर हो। याद रखो, इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है, वो तुम्हारे अमाल को, अहवाल को देख रहा है कि कौन मुफसिद है, कौन खराबी करता है, कौन बिगाड़ता है और कौन बनाने की कोशिशों में लगा रहता है। सिले रहमी या रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक उन सिफात में से है
جو ہر معاشرے کے اندر اچھی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔ اسلام کے آنے سے پہلے عرب معاشرے کے اندر بہت سی اخلاقی خوبیاں تھیں، جن میں سے ایک صلہ رحمی تھی، رشتہ داری کا خیال کرنا۔ اسلام نے بھی اس کی بہت اہمیت واضح کی، یا اس پر بہت اس کی تاکید کی، یا اس پر بہت توجہ دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں جب فرشتہ اترا اور اس نے آپ کو بہت زبردست طریقے سے 3 بار بھینچا، یوں کہ جیسے آپ کا جسم چور چور ہو جائے، اتنا شدید طریقے سے بھینچا اور کہا کہ اقرا پڑھو، تو آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال پھر اللہ کے حکم سے آپ پڑھنے لگے، وہی آپ پر نازل ہوئی، لیکن آپ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔ اسی طرح کانپتے ہوئے خوف کی حالت میں آپ گھر واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے ان کے سامنے اپنی دل کی کیفیت رکھی اور کہا زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو اڑا دو، اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، یہ سب میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، آپ پریشان نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، آپ کا اتنا زبردست اخلاق ہے۔ وتحمل الکل، اور آپ ناتواں کا بوجھ اپنے اوپر لیتے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، جن کے کوئی کام کرنے والا نہیں ہوتا، آپ ان کے کام کر کے دیتے ہیں۔ وہ تکسب المعدوم، اور تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ کمانے کو نہیں ہوتا آپ انہیں کما کے دیتے ہیں، اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ وتقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کی میزبانی کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، اور حق کے معاملے میں پیش آنے والی مشکلات میں آپ مصائب میں مدد کرتے ہیں، یعنی حق کے سلسلے میں جو مشکلات پیش آتی ہیں اس میں آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا میں جتنا بھی سوشل ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، سوشل ورکر جو ہیں، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے لوگ، اگر وہ اپنی ساری کوششوں کو جمع کر لیں تو وہ پوری کوششیں ان 5 چیزوں کے اندر سما جاتی، اور یہ آپ کا اخلاق نبوت سے پہلے کا ہے۔ یہ ایک بنیادی انسانی اخلاق ہے کہ جس پر ہماری شریعت نے تو زور دیا ہی، لیکن انسان کی عقل، اس کا ضمیر، اس کا دل اس کو ان چیزوں پر ابھارتا ہے، اس کے اندر کی جو فطرت ہے، اس کے اندر جو خیر ہے، وہ اس کو بتاتی ہے کہ یہ کرنے کے کام ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ آپ رشتہ داریوں کو جوڑتے، اس نمبر 1۔ اور دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں ان کے ساتھ ہم جو بھی حسن سلوک کریں، لیکن ان میں سے نمبر 1 بہرحال رشتہ دار ہی ہیں، چاہے وہ ہم سے روٹھے، چاہے وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ بھی کرے، چاہے وہ ہم کو نہ بھی پوچھے، چاہے وہ ہمارے کام نہ بھی آئیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے حسن سلوک کے سب سے پہلے مستحق ہیں۔ اور ان رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر اولاد آتی، بہن بھائی آتے ہیں، پھر اسی طرح پھیلتے جاتا ہے معاملہ، خالہ چچا ماموں، باقی لوگ آتے ہیں۔ لیکن انسان اگر انسانوں کی مدد اور خدمت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے کیا دیکھے کہ اس کے اپنے خاندان میں کون مستحق ہے، صدقے خیرات کا یا زکوٰۃ کا یا ویسے مدد کا کون مستحق ہے۔ یہ نہیں کہ انسان یتیم خانے کو تو ہر مہینے کچھ نہ کچھ بھیج دے، لیکن اپنے ہی فوت ہونے والے بھائی کے جو یتیم بچے ہیں ان کو نہ پوچھے کہ بھائی کا ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے بھائی کے بچوں کو پہلے دے اور باقی یتیم خانے میں بعد میں بھیجے تو اس کا یہ عمل زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ لیکن عموماً جو جتنا قریب ہوتا ہے اس سے اتنی زیادہ شکایتیں بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنی زیادہ توقعات بھی ہوتی ہیں، اس سے اتنا ہی زیادہ انسان پھر ناراض بھی رہتا ہے، گلے شکوے بھی کرتا رہتا ہے۔
اور دوسرے سے زیادہ احسان کی توقع رکھتا ہے، طمع رکھتا ہے، اور خود احسان کرنا نہیں چاہتا. تو ایسے میں صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. لیکن بہرحال تاکید بھی سب سے زیادہ اسی کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلا کرو تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھو. دوسری صفت جو بتائی وَتَحْمِلُ الْكَلِّ، آپ ناتوانوں کا، کمزور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. کمزور کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ بیمار ہیں یعنی جسمانی طور پہ کمزور ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہیں، یا ان کے اوپر کوئی اور اتنے کام کا بوجھ ہے. بوجھ تو کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، اور آج کل تو فزیکل نہیں، مینٹل سٹریس بہت ہوتا ہے. کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں، کوئی کسی کے لیے کاؤنسلنگ کرنے کو تیار نہیں، کسی کے پاس کسی کے دکھ سننے کا وقت نہیں. ہر کوئی اپنی دنیا میں اتنا مصروف ہے کہ جو ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص پریشانی میں ہے، وہ اس کو دور سے سلام کر دیتا ہے کہ یہ پھر آ جائے گا اور یہ ہمارا وقت ضائع کرے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کیا تھا، وہ تحمل الکل، کہ آپ خود جا کے جو بے سہارا بے آسرا ہوتے تھے، کوئی نابینا ہے، کوئی بڑھیا ہے، کوئی معذور ہے، سارے جتنے بھی ناتواں کمزور افراد آتے ہیں جو بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں، ان سب کے بوجھ اٹھانے کے لیے آپ ہر دم تیار رہتے تھے. تو آپ کی یہ صفت اللہ کو بڑی پسند تھی. تو کہا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو سب کے کام آتے ہیں، اور خصوصاً کمزوروں کے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ تعلق رکھتے ہیں، اس کے تو بہت دوست ہوتے ہیں، لیکن عموماً جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا، اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. اب تو یہاں تک خون سفید ہو گئے ہیں کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو بھی چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حصے میں نہ آئے، کوئی اور ہی انہیں دیکھ لے. اور ہمارے ملکوں میں بھی اولڈ ہوم کا رواج ہوتا جا رہا ہے کہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں اس میں سے کچھ دے دیں گے، لیکن ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے. تو ماں باپ کو صرف پیسہ تو نہیں چاہیے ہوتا، انہیں ہماری شفقت اور محبت اور توجہ بھی چاہیے ہوتی ہے. تیسری صفت جو بتائی وہ تکسب المعدوم، اور آپ تنگ دست لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یعنی جن کے پاس کچھ نہیں، جن کے پاس کھانے کو نہیں، پہننے کو نہیں، ضروریات زندگی پورا کرنے کو کچھ نہیں، آپ خود کما کے ان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یعنی اپنی آمدنی میں سے ان پر خرچ کرتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں کیا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جو تنخواہ آئے اس میں جو بجٹ بنتا ہے وہ سارا اپنے ہی گھر کی ضروریات کا بنتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو اس میں سے حصے مخصوص کیے ہوئے ہوں کہ یہ رشتہ داروں پہ خرچ کرنا ہے، یہ غریبوں کو دینا ہے، یہ کمزوروں بے سہارا لوگوں کو دینا ہے. عام طور پر اس کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمائی میں سے ان پہ خرچ کرتے